السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ تو سب سے پہلے ہم اسم معرفہ کو دیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جب ہم کسی چیز یا شے کو ایک خاص خوبی یا حیثیت کے تحت پکاریں تو وہ اسم معرفہ ہے۔ یعنی اسم معرف وہ جو ایک خاص لفظ کے ساتھ منسلک ہوں، اور انگریزی میں اسے پراپر ناؤن اور ڈیفینٹ ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جب ہم کسی چیز یا شے کو ایک چیز کے ساتھ منسلک کریں تو وہ اسم نکرہ ہے، اور انگریزی میں اسے انڈیفینٹ ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم ان دونوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ پہلا ہے اسم معرفہ، یعنی کہ میں کل پشاور جاؤں گی، یہ گاڑی زیران گاؤں جا رہی ہے، موسیٰ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ تو یہ اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ دوسرا ہے اسم نکرہ، میں کل شہر جاؤں گی، یہ گاڑی گاؤں جا رہی ہے، لڑکا کھیل رہا ہے۔ اوپر کی جملوں کو ایک دفعہ پھر پڑھنے سے اور آمنے سامنے دیے ہوئے الفاظوں پر غور فرمائیں تو ان الفاظ کا باہمی فرق واضح ہو جائے گا۔ جیسے کالم الف میں الفاظ کسی نہ کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی تو وہ اسم معرفہ ہے۔ یعنی پشاور ایک خاص شہر کا نام ہے، زیران ایک خاص گاؤں کا نام، موسیٰ کسی خاص لڑکے اور کرکٹ ایک خاص کھیل کا نام ہے۔ تو یہ اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ دوسرا ہے کالم نمبر 2 میں الفاظ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی شہر کا نام ہے تو شہر عام بھی ہو سکتے ہیں، گاؤں کا نام ہے تو گاؤں عام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح لڑکے بھی۔ تو اسم معرفہ جو ہے وہ کسی عام چیز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نوٹ، قواعد کی روح سے ہر وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو وہ اسم معرفہ ہے، جبکہ ہر وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے وہ اسم نکرہ ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔